الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ ترجمہ، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ انسانوں کی طرح زمین پر جو بھی چلنے والے جانور چلتے ہیں اور جو بھی پرندے اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان سب کی انسانوں کی طرح کی امتیں یعنی مختلف جماعتیں ہیں۔ ان کے احوال محفوظ ہیں، ان سے متعلقہ امور مقرر ہیں، ان کی جو مصلحتیں ہیں ان کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ سب کو اللہ کی تقدیر اور تدبیر شامل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، مطلب لوح محفوظ میں ساری کائنات اور اس کے احوال لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ لکھی گئی ہو۔ جو جانور اور پرندے موجود ہیں اور آئندہ ہوں گے، تقدیر ان سب کو بھی شامل ہے۔ انسان اور جنات مکلف ہیں، تقدیر انہی پر مشتمل نہیں بلکہ دوسری مخلوق کو بھی شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی موت کے بعد قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اور پھر اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی فرمائش کر رہے تھے اور جن کو اپنے پاس سے وہ تجویز کرتے تھے، یہ موت کے بعد زندہ ہونے کے بھی منکر تھے، اور ان کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ اتنی مخلوق ہے اور اتنے انسان ہیں، یہ سب مریں گے پھر جئیں گے، ان کی یادداشت کیسے رہے گی؟ اس بات کا رد فرمایا کہ نہ صرف سارے بنی آدم بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، تمام چوپائے حیوانات، سب تمہاری طرح سے امتیں ہیں اور جماعتیں ہیں، اور سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور ان کی تعداد بنی آدم سے بہت زیادہ ہے۔ لوح محفوظ میں اندراج سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں۔ تمہارا اور ان سب کا زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ خالق تعالی شانہ کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ ایک ایک فرد کا اسے علم ہے، وہ ساری مخلوق سے پوری طرح باخبر ہے۔ یاد رکھنے کے لیے اسے لکھنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی سب کچھ کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جو قوتیں مکلف ہیں یعنی انسان اور جنات، ان کا حساب تو ہونا ہی ہے۔ جانوروں کو بھی آپس میں بدلے دلائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم ضرور اہل حقوق کے حقوق ادا کرو گے، یہاں تک کہ بے سینگوں والی بکری کو سینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، یعنی اگر ایک سینگ والی بکری نے اسے دنیا میں مارا ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں درج ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔